فرعون کی طرف سے جو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، ان کو دین حق سے کیا لینا دینا؟ ان کا علم سے کیا واسطہ؟ ایک نو مسلم کا علم سے کیا واسطہ ہوتا ہے؟ جادوگر کیسی پرلے درجے کی زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ، لیکن انہوں نے جب حق کو دیکھا اور ایمان قبول کر لیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے فرعون کے ساتھ جو گفتگو کی وہ حیرت کن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کوئی تقریر نہیں سنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے علوم و معارف کے کچھ دریا نہیں بہائے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں 6 مہینے تک نہیں رہے، ابھی کچھ منٹوں تک انہیں دین اسلام کے بارے میں زیرو معلومات۔ ایک معجزہ دیکھا، اللہ نے رہنمائی فرمائی، ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کا کوئی موقع نہیں ملا، اس لیے کہ فرعون وہیں بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے جب اعلان کیا ایمان کا تو متوجہ ہو گیا فرعون ان کی طرف، اور ان کو گفتگو کرنی پڑی فرعون کے ساتھ۔ تو فرعون کے ساتھ انہوں نے جو گفتگو کی، علماء کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ مختلف جگہوں پر یہ واقعہ ہے، وہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وقت کا کوئی علامہ ہوگا جسے دین کے بارے میں ساری معلومات حاصل ہو، اور صرف علامہ نہیں بلکہ یہ ولایت کے بھی بہت اونچے مقام پر فائز ہوگا یہ شخص۔ یہ ہے صحبت کا اثر، اور اسی صحبت کا آج ہم اہتمام نہیں کر رہے ہیں۔ امت کا المیہ یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت معلوم ہے بس اس پر قناعت ہے، اور بیانات کو سننے کا شوق ہے، تفریحی مزاج بن گیا ہے۔ تو اچھے اچھے بیان کرنے والوں کو لوگ ڈھونڈتے ہیں، اور بستی میں ایسے لوگ نہیں ہوتے تو سوشل میڈیا پر ڈھونڈتے ہیں اور سنتے ہیں، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری اس سے ادا ہو گئی۔ میرے بھائیو، اہل حق، اللہ کے ولیوں کو، متقی لوگوں کو ڈھونڈو جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر زندگی کی کایا پلٹتی ہے۔ صحبت بہت ضروری ہے، صحبت بہت ضروری ہے۔ لاکھ بیانات سنو بغیر صحبت کے ترقی نہیں ہوگی، اور بیانات مت سنو کسی کی خاموش مجلس میں جا کر کے بیٹھ جاؤ بشرطے کہ وہ اللہ والا ہو۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا۔ دین جو ہے وہ کتابوں سے پیدا نہیں ہوتا، دین وجود میں آتا ہے واضح نصیحت سے نہیں، دین وجود میں آتا ہے پیسے خرچ کرنے سے نہیں، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ صحبت صالح ترا صالح کند۔ اس لیے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ فن خطابت میں ماہر ہے یا نہیں، فن تقریر میں ماہر ہے یا نہیں، بہت اچھا بولتا ہے یا نہیں، کانوں کو اچھا لگتا ہے یا نہیں، یہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ والا ہے یا نہیں، اللہ والا ہے یا نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص میں قوت گویائی بہت ہوتی ہے مگر وہ اللہ والا نہیں ہوتا، اس کی زندگی تقوی والی نہیں ہوتی، اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ قوت گویائی نہیں، مشکل سے بیان کر پاتا ہے لیکن اللہ والا ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ والا بھی ہوتا ہے اور قوت گویائی بھی ہے، نور علی نور، الحمدللہ۔ لیکن معیار جو ہے وہ قوت گویائی نہیں، معیار قوت روحانی۔ اور پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ اس طرح چلے گا کہ جس کی مجلس میں بار بار بیٹھنے سے ہمیں ایسا محسوس ہو کہ میری دینی ترقی ہو رہی ہے، میری سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، میرے اعمال میں فرق پڑ رہا ہے، دین کی سوجھ بوجھ میں فرق آ رہا ہے، یہ ہے صحبت صالح۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیان میں بہت مست آدمی ہو جاتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، لیکن پوچھو کہ بھائی آپ نے ان کے کتنے بیان سنے؟ کہ 50 بیانات سنے۔ ان کے 50 بیانات سننے کے نتیجے میں آپ کی عملی زندگی میں کیا فرق آیا؟
کیا فرق آیا؟ اور اللہ والوں کا آسان تعارف یا آسان پہچان ہی ہے اللہ والوں کی، ان کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو دلوں میں ہمت پیدا ہوتی ہے، حوصلے بڑھتے ہیں کہ نہیں مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، مجھے گناہ کو چھوڑ دینا ہے، مجھے تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے، مجھے بھی اللہ کا ولی بننا ہے، مجھے بھی سنتوں والی زندگی چاہیے. فکر آخرت بڑھتی ہے، اللہ کی محبت کا شوق بڑھتا ہے. اور اللہ والا ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ موجودہ دور کے جو مسلم اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس کو اللہ والا مانتے ہیں.